مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر کہ آپ نے طرح طرح کی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے جیسے مضمون نویسی ہوئی یا کتابوں کو جو ہے تو شائع کرنا ہے تاکہ غیروں تک، غیر مسلموں تک کے جو ہے تو اپنی اسلامیات پہنچ جائے، قرآن کے مواد پہنچ جائے۔ اصل میں ہمارے ذہن میں یہ بات بنیادی طور پر تھی کہ جب تک ان کی نظروں سے توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں گزاری نہیں جائیں گی، اسلام سے متعلق غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی اور دعوت کا پیغام ان تک نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ ذہن میں ڈالا کہ انعامات کی ترغیب دے کر سیرت کی اور قرآن مجید کی متعلق ان کتابوں کو انہیں پڑھنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ آج اس دور میں ایسے ماحول کے اندر لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے اسلامیات کا، مارکیٹنگ کا، کہ برائے نام تو جیسے اسلامیات ان کی کالجوں میں، ان کی اسکولوں میں ہیں، لیکن ٹیچروں میں چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور بس نام ہے، مخلوط تعلیمی نظام ہے۔ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سر پہ ہاتھ رکھ کر، ٹوپی پہ ہاتھ رکھ کر ان کو بتایا جائے گا کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں۔ جی، اسلامی نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی، انسانی نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھیں گے مخلوط تعلیم جو ہے مضر ہے، جی، اخلاق کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے، حیاسود واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے خود غیر مسلم بھائی بھی ہندوستان میں آج جو ہے مخلوط تعلیم کے علاوہ خالص جو ہے دینی ماحول میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی عزت عفت محفوظ رہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارا مقابلہ ابھی فی الحال اس دور میں یا اس سن سے نئی تعلیمی پالیسی سے ہے، ان سے مہاجہ ہے، تو اب اس میں ہم دینی تعلیم کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں اور مزید ہمارے مدارس جو ہے تو اس سے کس طرح محفوظ ہو سکتے ہیں اور اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے ہمیں؟ نئی تعلیمی جو پالیسی آئی ہے جی، 2020 کی، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم مینجمنٹ ان ایڈڈ اسکولوں سے بھی جو ہمیں حق دیا گیا ہے مذہبی تعلیم کا، اس سے چھین لیا جائے گا اور یہ بہت خطرے کی بات ہوگی۔ زوال کا جو ہے آخری مرحلہ ہوگا۔